السلام علیکم ایوری ون۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر آخرت تک انسان کئی ساری زندگیاں جیتا اور مرتا ہے۔ عالم آخرت یا یوں کہیں میدان حشر جو دنیا کا سب سے خوفناک دن ہوگا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ ہوگا۔ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، سور کب پھونکا جائے گا اور حوض کوثر کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پشت کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ذرہ ذرہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پارا گند کے غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور کھڑے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گڑی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی، اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک لائی جائے گی، تو اس دن ہر شخص یہ جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج کو بندوں سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل یا پھر 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور سورج انہیں پگھلا دے گا اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا تو کچھ لوگوں کا گھٹنوں تک، تو کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک ہوگا تو کچھ لوگوں کا پسینہ منہ پر لگام کی طرح لگا ہوا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کا پورا حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بنا سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کرے جس کے پاس اس کے بھائی کی عزت یا مال کا کوئی بدلہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے پاس نہ تو مال ہوگا اور نہ پیسہ، تو ظالم کے سر پر اس کے گناہ رکھ دیے جائیں۔ پھر اگر ظالم کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ میدان حشر میں پیدل یا سوار لائے جاؤ گے اور پھر چہروں کے بل گھسیٹے جاؤ گے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ بے شک اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ سور کب پھونکا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ تو قیامت سے 40 سال پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، اور اس سور کی آواز اتنی خوفناک ہوگی تو زمین پر جتنے بھی جاندار ہوں گے، انسان، جانور، چرند پرند، اس سور کی آواز سے دہشت میں کانپنے لگ جائیں گے، اور اس سور کی آواز سے ان کے چہرے بے نور ہو جائیں گے، ان کا جسم کانپنے لگے گا، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور ان کا دل منہ کو آ جائے گا۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، اور وہ آپس میں فخر کریں گے کہ کس کی حوض پر پانی پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے میری حوض پر پانی پینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقیناً حوض کوثر کے برتن تاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کے پیالے جنتوں کے برتنوں میں سے ہوں گے، اور اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہوگی، اور جو شخص بھی اس سے 1 مرتبہ پیے گا تو وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ تب عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو سکی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے میزان میں ڈھونڈنا۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پھر میزان میں بھی ملاقات نہ ہو سکی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈنا، وہ اس لیے کیونکہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ملوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق آپ پر آتا ہو
تو اسے اپنی زندگی میں ادا کر دو، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو اس سے معاف کروا لو، کیونکہ اگر آپ پر کسی کا کوئی حق آتا ہے، آپ نے کسی سے کچھ چھینا ہے، کوئی چیز لی ہو یا پھر کوئی قرض لیا ہو، تو اس کو یہیں ادا کر دو، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے نہ تو مال ہوگا اور نہ دولت، تو ہوگا یہ کہ ہماری نیکیاں اس کے حق کے بدلے میں دلا دی جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ ہمارے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں زمین پر ہی حقداروں کو ان کا حق دے دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے زیادہ کا ذکر نہیں کیا، بس چند ایک کاموں کا ذکر کر سکا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ تو جو اس دنیا میں جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست ہوں، ہم سفر ہوں یا پھر کوئی سیلیبریٹی۔ ہمیں اپنی زندگی میں وہی نیک کام کرنے ہیں اور انہی نیک راستوں پر چلنا ہے جن کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔